ہر درد مند دل روتا ہے کہ ہماری قوم کو ہوا کیا ہے. اور ہر آدمی اپنا اپنا ایک علاج بھی بتاتا ہے، چونکہ بھارت ایک ایسی کنٹری ہے کہ یہاں ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ طبیب ہے. بھارت ایک ایسی کنٹری ہے کہ یہاں کچھ بھی آپ کہیے فوراً اس کا علاج، اس کی دوا پیش کر دے گے. مجھے کئی روز سے کھانسی ہے، بنارس آیا، ایک صاحب سے میں نے کہا کھانسی بہت تیز ہو رہی ہے. کہا حضرت سونے سے پہلے ایک ابلا انڈا لے لینا اور پانی مت پینا، کھا لینا، فوراً علاج ہوتا ہے. ایک دوسرے صاحب کی گدی پر پہنچا بنارس تو بولے کہ جوس منگائے، یہ مگر نہیں، کھانسی بہت ہو رہی ہے. حضرت تلسی کی پتی لے لو، کالی مرچ لے لو، تھوڑی کالی پتی لے لو، پکا کے پی لو. تو سچی بات یہ کہ بھارت کا ہر بندہ ڈاکٹر. ایسے ہی اسپریچول کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے قوم کہاں جا رہی ہے، اس کے بھی بہت سارے ڈاکٹر مسلسل گھوم رہے ہیں. میں نے ایک بہت بڑے خطیب سے پوچھا کہ حضرت آپ بہت درد مند دل کر کے لے کر آتے ہیں مائک پر کہ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے، قوم کے لیے. حضرت تب پھر آپ میدان میں آئیے، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. آپ ہی دار التصور کھول دیجیے، کیوں نہیں کھول دیتے آپ؟ اپنے حصے کا تو کم از کم آپ کام کیجیے، ایک دار التصور کھول دیجیے. نہیں، میں سوچ رہا تھا شفیہ سے، شفیہ کیا کیا کرے گا میرے بھائی، کوئی عبارت صحیح کرا لے جائے وہی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. تو دار التصور کھولنا چاہیے بلا شبہ. نیتاؤں کی بھاشا مت بولیے کہ کھولنا چاہیے، کھولیے. جو سہیوگ لینا ہے لیجیے، ہم بھی سہیوگ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کھولیے. کم از کم اپنے کام، اپنے حصے کا کام تو آپ شروع کیجیے، اپنے گاؤں سے شروع کر دیجیے. آپ یہ بہت کھل چکا دارالعلوم، دارالعلوم، دارالعلوم. ہم کھولیں گے دار التصوف و روحانیت. کرنا تو چاہیے، صحیح بات ہے، ہونا تو چاہیے. سچ ہے مولانا کا درد میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ زمانے طالب علمی سے بڑے نیک رہے ہیں، نمازوں کا بڑا شوق رہا ہے ان کو، اور ہونا چاہیے. بہت بڑا مفتی ہو گیا، بہت بڑا عالم ہو گیا، اگر اس کے اندر عمل کی دولت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں بیکار ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت پہلے کہا تھا من تفقہ ولم یتصوف، من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق. جو مفتی تو بن گیا، جزیات کا پٹھانا لے کر گھوم رہا ہے، لیکن اس کے پاس عمل کی دولت نہیں ہے، وہ فاسق. اور وہی دوسرا پہلو بھی پیش کیا، من تصوف ولم یتفقہ فقد تفسق. جو خوب عمل کرتا ہے، حد یہ ہے کہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، فرائض خمسہ، صلوات خمسہ تو پڑھتا ہی ہے. اس کے بارے میں فرمایا اسے بھی سیکھنا چاہیے. من تصوف ولم یتفقہ فقد تفسق. اور ایک تیسرا اسٹیج انہوں نے ہمیں دیا، من تخلف عنہما فقد تزندق. جو نہ تو نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، اور نہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کفر کی دہلیز پر کھڑا ہے. کب کفر اسے اچک لے کچھ کہا نہیں جا سکتا. روز آئے دن اچکے جا رہے ہیں، بول جاتے ہیں، اور اس کے بعد فتویٰ پوچھا جاتا ہے، پتہ چلا کہ اسلام سے خارج ہو گئے جناب. الیکشن آتا ہے، اس میں بول جاتے ہیں. ان کے پاس نہ عمل کی دولت ہے، نہ علم دین کی دولت ہے. تھوڑا سا نہ ان کے پاس علم کی دولت ہے، نہ عمل کی دولت ہے. وہ کچھ بھی بول جاتے ہیں، بے لگام زبان ہے ان کی، بول جاتے ہیں. پھر جب قوم ان پر ٹوٹ پڑتی ہے کہ بھائی صاحب آپ نے یہ بول دیا، فتویٰ منگایا جاتا ہے،
تو ان کو توبہ کا آدیش ہوتا ہے، توبہ کا آرڈر ہوتا ہے. دارالفتہ پہنچتے ہیں ہم لوگ جب توبہ کی بات کرتے ہیں کہ توبہ کیجیے آپ سے کفر سرزد ہو گیا. بولے کہ حضرت کفر سرزد ہوا ہے جی، بیوی نہیں نہ نکلی ہے اسلام سے، ان کو بیوی کی چکر پڑا، بیوی کا چکر پڑا ہوا ہے. ذرا سوچیے آپ، تو حالات تو ہے اور آج کوئی نئے طور پہ نہیں پیدا ہوئے ہیں، یہ مسلسل رہے. رہ گیا نمازوں سے غفلت، یہ بہت بڑا مدارس کے لیے چیلنج ہے، علماء برادری کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور میں کبھی کبھی اپنی نجی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ ہماری جماعتی بیماری لگ رہی ہے. کہیں کہیں جاؤ تو دیکھو جیسے نماز اذان ہوئی لگتا ہے کچھ ہنگامہ ہو گیا، کوئی لوٹا لے کر دوڑ رہا ہے، کوئی حضور کی طرف دوڑ رہا ہے، اور تھوڑی دیر میں مسجد بھر جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا بات ہے، شاید اس لیے بڑا غفلت ہے کہ خواجہ صاحب بچا لے کے چھٹی تو کیا تھا ابھی، 11ویں تو کیا تھا ابھی، کبھی اس مزار پر کبھی اس مزار پر. کچھ لوگ تو خالی مزار پہ دوڑتے رہتے ہیں. تو میرے عزیز، یہ المیہ تو ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اچھا، میں نے جو حدیث شریف پڑھی اس سے مجھے اندازہ لگا کہ سرکار علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے. فرماتے ہیں کہ اذان کی آواز جن گھروں تک پہنچتی ہے ان گھروں سے لوگ نہیں نکلتے ہیں. جی میں آتا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھا کروں اور آگ لگا دوں. لگتا ہے کہ اس وقت بھی کچھ لوگ تھے، لگتا ہے اس وقت بھی کچھ لوگ تھے، انہی کے نسلوں سے آج بھی کچھ لوگ چلے آ رہے ہیں. بہرحال یہ المیہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ مدارس نمازوں سے غفلت، اور مدارس ہی نہیں، عوام امت المسلمین، عوام اہل سنت کا بھی حال وہی ہے. چندہ لے لیجیے، دے دیں گے، قاعدے سے دے دیں گے. لیکن جیسے ہی آپ کہیں گے کہ حاجی صاحب مسجد میں، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کتنا ہے رسید کاٹیے، نماز کی باتیں مت کیجیے، جلدی سے کاٹیے رسید بھاگیے. یہ المیہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اور حضرت مولانا مظفر الدین صاحب نے اس کا علاج پیش کیا ہے کہ تصوف کی ایک گھنٹی پڑھا دی جائے. جی نہیں حضرات، صرف پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہونا ہے. انفرادی کوشش کیجیے، جلسہ بند کیجیے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. آپ نکلیے، ورک کیجیے، گھر گھر جائیے، ایک ایک بندے سے ملیے، تب جا کر کے عمل ہوگا. یہ چاہے کہ تصوف پڑھا کر کے ہم فارغ ہو گئے، جی نہیں، کچھ نہیں ہوگا. آپ سب کو معلوم ہے نماز پڑھنا فرض ہے، سب کو معلوم ہے کہ میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. کسے نہیں معلوم ہے مجھے بتائیے آپ، کسے نہیں معلوم ہے؟ کون نہیں جانتا کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ لیکن ان کو توجہ نہیں ہو پا رہی ہے، وہ مطلب بھی نہیں ہو پا رہے ہیں. ضرورت ہے کہ ورک کیجیے، فیلڈ میں نکلیے، یا کم از کم اپنے گاؤں میں تو روزانہ نکلیے. آپ نہیں گاؤں میں نکل پا رہے، محلے میں تو نکلیے. آپ ارے محلے میں مت جائیے، اپنے گھر والوں کو تو نکالیے. آپ ہر آدمی اس طریقے سے شروع کر دے تو انشاءاللہ انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. یہ میری طرف سے علاج ہے، میں بھی بھارت کا ہی واسی ہوں. ایک علاج میں نے بھی بتا دیا، حضرت مولانا نے دارالتصوف کھولنے کی بات کر دی. تو یہ کوشش انفرادی، میں نے خود جو مبارک پور میں سن 2012 تھا، جو مولانا محمود نے سن 2012 تھا، میں نے کوشش کری تھی اور زبردست ہاسٹل میں انقلاب آیا تھا. تو وہ تصوف کا سبق پڑھا کر کے نہیں، جی نہیں، ہرگز نہیں، کمرے کمرے جاتے تھے، ایک ایک طالب علم سے ملاقات کرتے تھے. آپ کی سمسیا ہے کیا؟ آپ کیوں نہیں مسجد میں آنا چاہتے ہیں؟ بتائیے نا، ہم آپ کی سمسیا کا سمادھان کریں گے. حضرت بولیے نا. تو اس طریقے سے کمرے میں جا جا کر کے کوشش کیا تھا اور الحمدللہ انقلاب پیدا ہوا تھا. لیکن یہ عمل مسلسل نہ رہ پایا، مسلسل نہیں چل پایا. اب ان حالات کا میں شکوہ یہاں نہیں کر پاؤں گا کہ کیوں نہیں چل پایا، لیکن نہیں چل پایا. نظر لگ گئی، شیطان کی نظر لگ گئی اور پھر وہ عمل رک گیا. آج میں پرنسپل ہوں، لیکن میرے ساتھ
بہت ساری مصروفیات ہیں، بہت سارے مشاغل ہیں، بہت سارے کام ہیں. بار بار درجہ فضیلت کے طلبہ کو میں نے شوق دلایا، لیکن وہی حال، ہاتھ تو ہماری قوم اٹھانے میں بڑی تیز ہے، نعرہ لگانے میں. ابھی ہاتھ اٹھواؤں گا کہ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. جی، ہاتھ اٹھانے میں، نعرہ لگانے میں تو ہماری قوم بہت تیز ہے، بہت شوق سے لگائے، لیکن عمل نہیں ہو پاتا ہے. تو ضرورت ہے کچھ لوگوں کی کہ وہ فیلڈ میں اتریں اور ورک کریں، محنت کریں، کوشش کریں. اجتماعی کوشش تو کر کے دیکھ لی، بہت اچھی اچھی تقریریں کروا کے ہم نے دیکھ لی. انفرادی کوشش جب تک نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں، میں اپنی فہم ناقص سے، عقل ناقص سے نہیں، فہم ناقص سے میں سمجھتا ہوں کہ ضرور انقلاب آئے گا انشاءاللہ. اور آج کا یہ اجلاس حضرت مولانا انتخاب صاحب نے مجھے بتایا کہ طالبان علوم نبویہ اور ان کا مستقبل کا لائے ہمیں، لیکن سوشل میڈیا پر جو اس کا اشتہار دیکھا تو حضور مجاہد ملت کے نام سے شاید یاد حبیب آپ لوگ مناتے ہیں. یوم حبیب یا یاد حبیب، یوم مجاہد ملت. سوئے در حبیب کھینچا جا رہا ہے دل، سوئے در حبیب کھینچا جا رہا ہے دل. اور اب تک یہ شوق کا عالم تو دیکھیے، اتنا قریب آ گیا ہوں میں تو بار بار جی چاہتا ہے کہ دیار حبیب میں پہنچ جاؤں. لیکن زندگی شاید اسی کا نام ہے، دوریاں، مجبوریاں، دشواریاں. زندگی شاید اسی کا نام ہے، دوریاں، مجبوریاں، دشواریاں. لیکن باقی میرے مرجع عقیدت، جب میں نے اولا اعدادیہ میں تھا تو بہت سارے بزرگوں کو میں نے دیکھا، لیکن حضور مجاہد ملت کو دیکھا تو ان کے علاوہ کوئی بنا میں جچتا ہی نہیں تھا. شعور میرا بیدار ہو رہا تھا کہ شعور کی دہلیز پر میں قدم رکھ رہا تھا. مجھے سب سے پہلے حضور مجاہد ملت ملے فیض آباد میں. میں منشی کا امتحان دینے گیا تھا تو پتہ چلا کہ حضور مجاہد ملت آئے ہیں اور خاکسارہ نے حق کی کلاس لے رہے ہیں. تو بڑے شوق سے امتحان ختم ہوا، بعد اصل وہاں پہنچے ہم. حضور مجاہد ملت ایک کرسی پر بیٹھے تھے، اب خاکسارہ نے حق کا مجمع لگا تھا تو اعلان ہو رہا تھا. مشتاق حبیبی اعلان کر رہے تھے کہ فلاں کی جماعت آج عصر کی چھوٹ گئی ہے. حضور مجاہد ملت کے سامنے لایا جاتا، حضور مجاہد ملت فرماتے اسے 10 کوڑے مارو. تو ایک کوڑا مارنے والا تھا 10 کوڑا مارتا تھا اسی روڈ پہ. یہ منظر ہم نے دیکھا. کسی کی نماز چھوڑی تو اسے 20 کوڑے مارو. حضور مجاہد ملت یہ فرمان جاری کرتے تھے. تو عجیب روحانیت اور کشش لگی کہ یار یہ تو عجیب بزرگ ہیں. اور پھر اس کے بعد جب وہ پروگرام ختم ہوا کوڑا مارنے کا تو ہم لوگ پڑھے. تو جب وہ پڑھے مصافحہ کے لیے تو بولے کہ رک جائیے، کھڑے کرسی سے کھڑے ہوئے تب مصافحہ کیا. یہ عجز و انکساری، یہ تواضع کہاں ملتی ہے؟ ہائے وہ ساری دکانیں اڑ گئی، یا یوں کہوں ہائے وہ اکثر دکانیں اڑ گئی جن پہ ملتا تھا علاج درد دل، کوئی نظر نہیں آتا. ہائے وہ اکثر دکانیں اڑ گئی جن پہ ملتا تھا علاج درد دل. حضور مجاہد ملت کی دستبوسی کی تو کھینچ کر ہمارے ہاتھ کو بھی انہوں نے چوم لیا. یہ عجز و انکساری، یہ تواضع اور یہ طلبہ نوازی، طالبان علومیہ پر نوازش، علوم نبویہ پر نوازش کہاں بھی ملتا ہے؟ کہاں یہ چیز ملتی ہے؟ تو واقعی حضور مجاہد ملت نمازوں پر بہت سخت سرزنش کرتے تھے. ہر یہ ہے کہ کوڑے لگاتے اور کس کو؟ طالبان علوم نبویہ نہیں، ان کا داخلہ ہوا جی نہیں، عام عوام کے آدمی کو وہ روڈ پہ کوڑا لگاتے. تو اس طریقے سے نماز کی وہ تلقین کرتے تھے. اور حضور مجاہد ملت سے سب سے پہلے
میں نے وہاں ملاقات کی، پھر کچوچا شریف میں ملاقات ہوئی تو میرا جی چاہا کہ انہیں سے مرید ہو جاؤں۔ کچوچا شریف میں ان کے پیچھے پیچھے میں دوڑتا رہا، وہ ننگے پاؤں لنگی پہنے، سفید لنگی پہنے تیزی سے چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے تیزی سے چل رہا تھا۔ ایسا بھی نہیں کہ ان کو لوگ گھیرے ہوئے ہوں، نہ پتہ نہیں کیا دور تھا۔ آج کا دور ہوتا تو کرتا پھٹ جاتا تھا، ہاں کرتا پھٹ جاتا، 10 مرتبہ چومتے ہیں پیر کو۔ بھیونڈی میں گیا تھا، ایک صاحب پیر صاحب کو چوم رہے تھے، میں نے کتنی مرتبہ تو چوما؟ کہا حضور 6 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ اور چوموا دو نا۔ لگتا یہی سب چیزیں ہیں جو کہتے ہیں جب چوم لیا سال بھر کافی ہے، پھر آئیں گے پھر چوم لیں گے، سال بھر کافی ہے، نماز کافی، پیر صاحب ایبے کریں گے، چوم لیں گے، ہو ہی جائے گا۔ حضور مجاہد ملت کے سامنے کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں، میں اکیلا ان کے پیچھے میں دوڑ رہا تھا، حضور کر لیجیے کر لیجیے، تو فرماتے تھے یہاں کے کتے مجھ سے افضل ہیں، یہاں سادات کرام ہیں، میں یہاں نہیں مرید کر سکتا، میں یہاں نہیں مرید کر سکتا، یہاں کے کتے مجھ سے افضل ہیں، جاؤ کسی سید صاحب سے ہو جاؤ، جاؤ کسی سید صاحب سے ہو جاؤ۔ میں دوڑتا رہا، کمزور لڑکا تھا، میں کمزور طالب علم تھا، تھک گیا، وہ تیزی سے پڑ گئے بسکھاری کی طرف۔ ہمارے ایک رفیق تھے، تو بعد میں ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ آپ پیچھے پیچھے کہاں تک گئے تھے؟ کہا بسکھاری کے بہت آگے تک، اکبر پورا روڈ پر، وہی حضرت نے چادر بچھائی، وہی مرید کر لیا۔ میں کہا ارے یار تو کامیاب ہو گیا، میں تو تھک کے پیچھے بھاگ آیا بھی واپس۔ وہ دوڑ رہے تھے، بڑی تیزی سے چل رہے تھے، ہو سکتا ہے 2-4 خاک سارا حق کے لوگ بھی رہے ہوں ساتھ میں، یاد نہیں پڑ رہا ہے، بہت ہی چھوٹا تھا میں، اولا میں ان بچوں کی طرح رہا ہوں گا بھی، بہرحال میں پتہ نہیں کیسے شعور تھا کہ مرید ہو جاؤں، بس دل میں آ گیا تھا اللہ کی طرف سے، ورنہ مرید ہونے کا بہت زمانے تک شوق نہیں ہوا مجھے، پھر بعد میں جب شعور خوب مکمل ہو گیا تو شوق ہی نہیں پیدا ہوا، پھر گھر جا کر کے میں مرید ہو گیا۔ سرکار مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات سے تھے، میں سابیہ میں تھا، جب انتقال ہوا ہے تو فون کی گھنٹی اٹھانے کا مجھے بڑا شوق تھا، تو گھنٹی بجی تو دوڑ کے گیا، اٹھایا میں، اور پتہ چلا کہ بریلی شریف میں مفتی اعظم کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے جا کے کسی استاد کو بتایا، پھر استاد اساتذہ کا گروہ چلا، میں نہیں گیا جنازے میں، میں نہیں گیا، تو ان سے شوق تو مرید ہونے کا نہیں ہو پایا۔ تو مارانا شریف میں حضرت امین ملت دامت الاقدس کے والد ماجد قبلہ مرشد اعظم حضور احسن العلماء کے دستے حق پرست پر میں مرید ہو گیا، ماشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ سب اللہ والے ہیں، اور آج آپ لوگوں نے یوم مجاہد ملت رکھا ہے تو اس حوالے سے باتیں ذہن میں آ گئی، اور مولانا صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ حضور مجاہد ملت پر بول رہے تھے، تو تسلط فی الدین ان کا سمجھا رہے تھے۔ بلا شبہ تسلط فی الدین یہ بنیادی چیز ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ وہ دکھتی نہیں۔ بڑی مصیبت تو یہ کہ حضرت کے اندر تسلط فی الدین ہے، دل سے پوچھے ذرا دکھائیے کدھر ہے، نہیں دکھاتا۔ اور جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا، میرا ماننا یہ ہے کہ وہ دکھتی نہیں ہے، بہت مشکل سے وہ دکھتی ہی نہیں ہے، اور جو بہت زیادہ قیمتی قطعی کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ اب دیکھ لیجیے نا، ہماری باڈی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ہمارا کان، ہماری ناک نہیں، ہماری روح۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہماری باڈی میں کیا ہے؟ ہماری روح، اور روح آج تک نہیں دکھی، کسی کی اپنی روح سے ملاقات نہیں ہوئی ہوگی، یہاں سے لے کر کے وہاں تک یہ روح سب سے قیمتی ہے اور کبھی نہیں دکھتی ہے۔ روح نہ ہو تو آپ کا حسن و جمال بیکار، آپ کی پوری باڈی بیکار، آپ کا ہاتھ پاؤں بیکار، کسی کام کا نہیں۔ بہت خوبصورت ہے آپ، یا رشتہ ڈھونڈا آپ نے، بڑی خوبصورت لڑکی، گئے تو دیکھا کیا؟ اس کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھ دیکھی، اس کا بال دیکھا، اس کا ہاتھ پاؤں دیکھا، اس کا لہجہ دیکھا ہوگا بلوا کر کے، کچھ ہی دن کے بعد پتا چلا کہ روح نکل گئی، تو رشتہ کٹ۔ کیوں بھائی صاحب؟ جو چیز دیکھنے گئے تھے بڑا قاعدے سے دیکھ کر آئے تھے،
وہ سب تو ہے، پتا چلا کہ جو سب سے قیمتی چیز تھی وہی نہیں ہے۔ میرے عزیز بالکل ایسے ہی ہے یہ تسلط فی الدین اور آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کا اعتقاد۔ عقیدہ پر ایک بات یاد آ گئی، حضرت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے کے ایک بزرگ ہیں، کاکیر شریف 36 گڑھ میں پڑتا ہے، میں جا چکا ہوں وہاں زیارت۔ حضرت علامہ سکتین رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی پیاری بات، مجھے 2 باتیں بڑی پیاری لگی ان کی، کہ بھائی صاحب عقیدت کو عقیدہ مت بنایا کرو یار، عقیدت کو عقیدہ مت بناؤ۔ مولانا امین الدین صاحب مجھ سے آپ کو عقیدت ہے میرا جوتا اٹھا لیجیے، لیکن کوئی دوسرا نہ اٹھائے تو اس پر لان تان مت کیجیے، عقیدت کو عقیدہ مت بنا دیجیے۔ بڑی پیاری بات کہی مختصر میں، عقیدت کو عقیدہ مت بنا دو۔ اور دوسری ایک بات کہی تھی، میں اس کو اکثر کوٹ کرتا ہوں، مسئلہ کو مسلک مت بنا دینا، مسئلہ کو مسلک مت بنا دینا کہ کوئی یہاں نماز پڑھتا ہے تو کوئی یہاں نماز پڑھتا ہے اس کو اسلامی سے خارج کر دو، نہیں، مسئلہ کو مسلک مت بنا دینا۔ تو میرے عزیز عقیدہ اور ایمان اور یہ تسلط فی الدین یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کبھی دکھے گی نہیں، یہی سب سے اہم بھی ہے، یہی سب سے قیمتی بھی۔ آپ کی نماز یہ نظر آتی ہے، آپ کا حج نظر آئے گا، آپ کا زکات دینا نظر آئے گا، لیکن آپ کا عقیدہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ وہی سب سے قیمتی ہے، وہی سب سے اہم ہے، اور اس کی جتن خوب کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کے لیے بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ عقیدہ کیا چیز ہے؟ ارے ان کو کیا، ابھی بڑے لوگوں سے پوچھوں گا عقیدہ کی پریبھاشا اور ڈیفینیشن کر دیجیے تو وہ بھی پگلے جھانکنے لگیں گے، عقیدہ ہے کیا؟ عقیدہ کہتے کسے؟ اس پر گفتگو کبھی پھر انشاءاللہ ہوگی اور تفصیل سے ہوگی، اور ہونا چاہیے۔ عقیدہ اور عمل دونوں پر ایک ہی محفل میں گفتگو ہو تو ذرا اچھا فائدہ پہنچے گا۔ عقیدہ پلس عمل، اور یہ عمل بھی بہت ضروری ہے، لیکن عقیدہ کے بغیر بیکار ہے، بالکل بیکار محض۔ جیسے روح کے بغیر آپ کا کی باڈی بیکار، اتنی بیکار کہ لوگ جلدی کرتے یار لے جا کر کے دفن کر دو، ہندو کیا کہتے ہیں جلدی لے جا کر کے جلا دو، یار یہ کیا ہے، بیکار ہے۔ الگ الگ طریقے سے سمان دینے کا طریقہ ہے، کوئی جلا کے سمان دیتا ہے، کوئی دفن کر کے سمان دیتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام بڑا ایسا سمان دیتا ہے کہ کوئی اس کو کوئی انسلٹ نہ کر سکے، اور وہ بھی سمان دیتے ہیں، لیکن وہاں انسلٹ کے بہت سارے چانسز اب بھی رہتے ہیں۔ میرے عزیز عقیدہ اور عمل بہت دونوں چیزیں ہیں۔ عمل جو ہے یہ عقیدے کے بعد ہے اس کا نمبر۔ حضرت فخر الاسلام غزنوی ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، اصول فقہ کے بہت بڑے قلمکار ہیں، بہت بڑے مصنف ہیں۔ انہوں نے باضابطہ فقہ کی تعریف میں عمل کو بھی داخل رکھا۔ جب فقہ کی تعریف کرنے لگے تو انہوں نے اس پہ عمل کو بھی داخل رکھا، اور یہ پیغام دیا کہ فقیہ ہو جانا الگ بات ہے، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو اس کو فقیہ نہیں کہا جائے گا، اسے مفتی نہیں کہا جائے گا۔ اگرچہ ملا محب اللہ بہاری اور دوسرے مصنفین نے اس کا کھنڈن کیا کہ جی نہیں، فقہ الگ چیز ہے، اور اس کے ساتھ عمل کو داخل کرنا آج تک کسی سے نہیں سنا گیا، لیکن ان کا عمل سے پیار، کس کا؟ حضرت فخر الاسلام غزنوی کا عمل سے پیار، نماز سے محبت اس نے مجبور کر دیا کہ نہیں، فقیہ اسی کو ہم کہیں گے جس کے اندر عمل کی بھی برکتیں ہوں۔ اگر اس کے پاس عمل کی برکت نہیں ہے، بہت سارے مسائل جانتا ہے، تو ہم اس کو فقیہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو مفتی کی ڈگری نہیں دیں گے، مفتی کا منصب اور مفتی کا اعزاز اسے نہیں دیں گے۔ نشین ہے، ابھی تو آرڈر کر رہے ہیں، گھر چلیے۔
درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المادن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ طالبان علوم نبویہ ہیں, میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سبھی لوگوں کو کہ اللہ کریم نے آپ پر فضل خاص فرمایا کہ آپ نے اس فیلڈ کو چوائس کیا. اس فیلڈ کو, جس فیلڈ کے بارے میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے افضل وہ بندہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. پتہ نہیں کیسے آپ کے دل میں آیا یا آپ کے گارجین کے دل میں آیا, پتہ نہیں کیسے آپ کے دل میں یا آپ کے گارجین کے دل میں آیا, جس کے بھی دل میں آیا میں اس کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس فیلڈ کا انتخاب کیا. آپ کے لیے اناتھالے کا انتخاب کر سکتے تھے اگر غریب تھے آپ کے لیے وہ کسی انگلش میڈیم اسکول کا انتخاب کر سکتے تھے. وہ کچھ نہیں تو آپ کو کسی دکان پر کھڑا کر دیتے کہ ایک ٹوکری لے کر کے ادھر سے ادھر کرو, دن بھر میں 500 روپے ملے گا. کچھ نہیں ہوتا تو آپ کو کسی مدرسے میں بیٹھا دیا جاتا, پوچھا لگاؤ جہاں ماربل لگا ہو وہاں پوچھا لگاؤ, دن بھر میں 100 روپے ملے گا, 200 روپے ملے گا. کچھ بھی آپ سے کام لیا جا سکتا تھا. آپ اپنے ماں باپ کو اس مہنگائی کے دور میں کچھ ہیلپ کر سکتے تھے, لیکن قربان جاؤ ماں باپ پر. اس کے باوجود آپ کو بھیج دیا مدرسے میں پڑھنے کے لیے, اور اوپر سے آپ کو میرے خیال سے کچھ نہ کچھ خرچہ بھی دیتے ہوں گے, تیل صابن کا پیسہ بھی دیتے ہوں گے, بیچارے کہیں سے بھی انتظام کر کے دیتے ہوں گے. تو بنتی تو ہے کہ مبارکبادی ان کو دی جائے, بنتا ہے کہ ان کو بار بار مبارکباد دی جائے کہ ایسے مہنگائی کے ماحول میں, اور انہیں حاجت ہے آپ کی گھر پہ, لیکن پھر بھی آپ کو جمشید پور بھیج دیا, مبارک پور بھیج دیا, خیر آباد بھیج دیا, ارے مراد بھیج دیا, کیرلا گیا تو وہاں بھی آپ لوگ مل گئے مجھ کو. کہاں کے؟ پورنیہ کے, کٹیہار کے, جھارکھنڈ کے, کیرلا میں مل گئے آپ کو, حیدرآباد میں مل جاتے ہیں آپ کو, کہاں نہیں ملتے تھے. ایسے لوگ واقعی بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں کہ انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو برقرار رکھا, اس کی لاج رکھی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے افضل وہ بندہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. الحمدللہ آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے, مبارکباد ہے. کچھ ملے نہ ملے اجر عظیم کے تو مستحق ہوں گے ضرور آپ. میں کبھی کبھی جلسے بھی کہتا ہوں میری بات سمجھ میں آئے کہ نہ سمجھ میں آئے, لیکن رضا الہی کے لیے آپ اگر آ کے بیٹھ گئے ہیں تو ضرور آپ پروردگار کی جانب سے انعام کے حقدار بن گئے, انعام کے حقدار بن گئے. اور اگر کچھ سیکھ لیا, کچھ سمجھ لیا تو مزید انعامات کے حقدار بن گئے آپ. ایک تو یہ بات پکی ہے کہ آگے بیٹھ گئے آپ. کیوں؟ اللہ کے نام پر بلایا گیا ہے, رسول کے نام پر بلایا گیا ہے, چلو بیٹھو یار. ضروری نہیں کہ منچ پر آنے والا, مائک پر آنے والا اپنی بات آپ تک سمجھائی لے جائے. کبھی کبھی تو کچھ بھی نہیں پلے پڑتا, یہ کیا 1 گھنٹہ سے چلا رہے. ہاں کبھی کبھی یہ بھی کچھ رزلٹ ہی نہیں نکل آتا, رزلٹ ہی نہیں نکلتا, کیا ہنگامہ کر رہے تھے آپ. اور آپ میں سے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی بن جاتی ہے واہ واہ کہنے کی. وہ جلسہ کرانے والے کہہ دیتے دیکھو تم آگے بیٹھ جانا ہے, واہ واہ کہتے رہنا ہے نا, کچھ بولتے رہنا ہے نا, جلسہ جمانا ہے. وہ جلسہ دہی ہے تھوڑی نا جمانے. تو یہ بھی کرتے ہیں, وہ بے موقع بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. عجیب بات ہے یار, بے موقع کیوں کہہ رہے ہو یار. یہ بھی بہت ضروری ہے. اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ جلسے میں ضروری نہیں کہ آپ کو ثواب بھی ملے, کبھی کبھی گڑبڑ بھی ہو جاتا ہے. اب بے محل آپ سبحان اللہ بولو گے تو ظاہر سی بات ہے کبھی گناہی تک رہو گے, کبھی کفر تک جاؤ گے بھائی صاحب. تو اس لیے سوچ سمجھ کر کے یہ مائک پر آتا ہے. مائک بیچارہ بہت مجبور ہے, اس پہ جتنا جھوٹ بولنا چاہو بولو, کچھ نہیں بولتا ہے. اگر اللہ اس کو پاور دے دینا تو اٹھا اٹھا کے اسی منچ پر ٹھوکے, لیکن بڑا مجبور ہے. ایسی ایسی کہانیاں کر کر کے لاتے ہیں جھوٹی کہ کیا بتایا جائے. تو بہرحال یہ آپ کے لیے مبارکباد ہے کہ آپ حضرات نے
मदरसे की फील्ड में दीनी तालीम के सेंटर पर अपने आप को आपने स्थापित किया, अपने आप को लाके में खड़ा किया, ये बहुत बड़ा कर्म है परवरदिगार का आप पर, आपके गार्जियन पर। और इसको हल्के में मत लीजिए आप कि आया है तो समझा रहा है, जी नहीं, हल्के में मत लीजिएगा। आप कहोगे कि इससे हम क्या हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, सही बात है। कोई बड़ी नौकरी थोड़ी मिल जाएगी, बहुत बड़ी मिलेगी तो 15,000 की मिल जाएगी, अगर मिल भी जाएगी तो बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी तो 15,000 की। मैं इससे ज्यादा की कोई बात नहीं कर सकता कि 15 से भी ज्यादा मिल सकता है। बहुत मुश्किल है 15,000 20,000 मिलना, वो भी जो बहुत टॉप का होगा। तो हर आदमी तो टॉप का नहीं होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। तो कुछ लोगों को 4,000 मिलेगा, कुछ लोगों को 3500 मिलेगा, वो भी पूरा 4,000 नहीं। काले कितनी तनख्वाह तो 4,000 नहीं बताते, कहते हैं हजरत 3500 है। तो 4,000 कहने 4 कहने में अच्छा नहीं लगता, 3500 रुपया हमारी तनख्वाह है। तो तनख्वाह वगैरह के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं फिर तो नहीं हो पाएगा जो हम कहना चाह रहे, जो इनाम मिलना है आपको, वो इनाम तो नहीं मिल पाएगा। बस इसलिए पढ़िए आप कि हम मुसलमान हैं, हमें दीन सीखना भी है और लोगों तक दीन पहुंचाना भी है, इसलिए पढ़ें आप। नीयत यही होनी चाहिए। अगर अब तक नीयत ना हो तो ये नीयत कर लीजिए। नीयत करने में कुछ नंबर वगैरह कम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। नीयत अच्छी कर लीजिए कि हम अल्लाह की रजा के लिए सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसको कस्बे माश नहीं बनाना, इसको मिक्सअप नहीं बनाना है हमें। अब मिक्सअप बन जाए तो सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं है, हम लोगों का बन ही गया इत्तेफाक से, तो बन जाता है। लेकिन नियत ये ना हो, टारगेट ये ना हो कि आप पढ़ रहे हैं कि इसी से हम रोजी रोटी कमाएंगे। रोजी रोटी के लिए नहीं, रोजी रोटी तो परवरदिगार ने बड़ा मजबूत वादा किया है यार। क्या मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। और एक मौके पर तो परवरदिगार ने बहुत बड़ी गारंटी ले ली, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातुन तय्यिबा। परवरदिगार फरमाता है जिसने भी अमले सालेह किया, A to Z, लेडीज हो कि जेंट्स, बड़े हो कि छोटे, अमीर हो कि गरीब, जिसने भी अमले सालेह किया, हम उसको जरूर जरूर खुशगवार जिंदगी दे देंगे। जरूर जरूर, ये अजीब बात है, जरूर जरूर। लाम ताकीद नून ताकीद दोनों लगा दिया। हालांकि परवरदिगार नॉर्मल सेगा इरशाद फरमाता वही काफी है। वो तो नॉर्मल सेगा इरशाद फरमा दे, परवरदिगार जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, वो नॉर्मल भी बोल दे तो वही काफी है। लेकिन नहीं, नॉर्मल नहीं बोला ताकि अमले साले को लोग कायदे से मजबूती से पकड़ लें। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जिसने भी अमले सालेह किया, हम उसको जरूर जरूर खुशगवार जिंदगी दे दें। और सारी भाग दौड़ तो इसीलिए होती है मेरे भाई जी। कोई यहां से जाके मुबारकपुर पढ़ाता है, कोई सऊदीया चला जाता है, कोई अफ्रीका चला जाता है। ये सारी भाग दौड़ किस लिए? खुशगवार जिंदगी। ये खुशगवार जिंदगी भी बड़ी टफ है, सबको नहीं मिल पाती है खुशगवार जिंदगी। ऐसा भी नहीं कि दौलत मिल जाए तो खुशगवार जिंदगी हो जाए। कितने दौलतमंद ऐसे हैं डिप्रेशन के मरीज, टेंशन के मरीज, उलझन के मरीज, घबराहट के मरीज। कहां है खुशगवार जिंदगी? तो खुशगवार जिंदगी दिल से गहराइयों से आप रब को राजी करने के लिए अमले सालेह करेंगे जब आप, तो परवरदिगार ने खुशगवार जिंदगी का वादा किया, खुशगवार जिंदगी की गारंटी ली है मेरे परवरदिगार ने, खुशगवार जिंदगी की। इसलिए खुलूसे कल्ब के साथ सिर्फ और सिर्फ मौला की रजा के लिए, ये जो सिर्फ और सिर्फ लगा रहा हूं, इसमें भी माना मतलब है, मेरा मकसद है। सिर्फ जोर देने के लिए, नारा लगवाने के लिए नहीं चीख रहा हूं मैं, जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मौला की रजा के लिए। मतलब नमाज पढ़ें आप, हरगिज
پرچار مقصود نہ ہو. روزہ رکھیں آپ ہرگز پرچار مقصود نہ ہو. ہر سال عمرہ کریں آپ لیکن پرچار مقصود نہ ہو. ہر سال حج کیجئے آپ لیکن پرچار مقصود نہ ہو. نماز پڑھیے آپ, تہجد پڑھیے, زکات دیجیے, روزہ رکھیے, چاش پڑھیے, اوابین پڑھیے, کہیں سے بھی سائٹ سے بھی پرچار نہ ہو کہ امین الدین کاش جان جاتا تو مائک پر کہتا کہ بدر عالم آیا ہے, یہ تہجد بھی پڑھتا ہے. اگر یہ جذبہ میرے دل میں تہجد میں ہو گیا نا, میری تہجد کل میدان محشر میں منہ پہ مار دی جائے, میرے تہجد میرے منہ پہ مار دی جائے گی. یاد رکھنا آپ, اگر یہ کہیں سے بھی دل کے گوشے میں یہ پیدا ہو جائے کہ امین الدین آیا ہے, لاؤ اس کو دکھاتا ہوں کہ میں کون کون سی نمازیں پڑھتا ہوں, میں روزانہ مسجد میں پہلی صف میں رہتا ہوں, یہ دکھانا اگر مقصود ہو گیا ہے, میرے عزیز یاد رکھو ایسی ساری نمازیں کل میدان محشر میں آپ تلاش کرتے رہو گے, فرشتوں کے کاغذات میں نہیں ملے گی. فرشتے کہیں گے کیا ڈھونڈ رہے ہو, تمہاری نماز تو وہیں رہ گئی, ٹاٹا میں, مبارک پور میں رہ گئی, یہاں آئی بے نہیں. اس لیے دعا کریں آپ, یہ ہے بڑا ٹف, بہت مشکل کام ہے کہ بالکل کسی کو خواہش نہ ہو, صرف میرا مولا جانے, تو یہ ہے بڑا مشکل کام. جی تو اکثر لوگ کا جی چاہتا ہے, جب دیکھ لیے مختار صفی صاحب آئے ہیں تو دعا لمبی ہو جاتی ہے. ایک بات میں کہہ رہا ہوں, آپ کی بات نہیں, مختار صفی صاحب آ گئے, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ حضرت مختار صفی صاحب کے کاروبار میں, مال میں, نال میں, دکان میں, یا اللہ یہ تو مختار صفی کے لیے دعا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے یار, کس سے مانگ رہا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے نا بھائی. تو دعا کا لہجہ بدل جاتا ہے, قرات کا لہجہ بدل جاتا ہے. حضرت میں دیکھتا ہوں کل شریف میں حضرت بیٹھ جاتے ہیں قاری لوگ, لگتا ہے نس پھٹ جائے گی, نس کیوں, اب وہاں بڑے پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں, بڑے سیٹھ بھی بیٹھے ہیں, اتنا جما کے پڑھ دو, چاہے جان رہا ہے چاہے جان. یہ بھائی یہ سب وائرل مت کرنا. تو یہ سوچ کہ ہمارے حالات دکھلایا اگر کمال تو روٹی کے واسطے, آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے, ہے لمبے لمبے بال تو روٹی کے واسطے, ہے لال پیلا رومال تو روٹی کے واسطے. میرے عزیز, اللہ کریم کو ریاکاری, دکھاوا نہایت ناپسند ہے. پروردگار فرمائے گا جاؤ جس کے لیے تم نے پڑھی تھی جا کے وہی ثواب لے لو. اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو, یا اللہ کوئی ایک سجدہ تو مولا ہمارا ایسا قبول ہو جائے. مولا یہ دعا کرنا چاہیے, ایک سجدہ بھی اگر ڈھنگ کا ہو گیا نا تو وہی نجات کا سامان بن جائے گا. ہم تو پڑھتے اس لیے کہ کوئی ایک سجدہ بھی نجات کا سامان بن جائے. میرے عزیز باتیں بہت کچھ ہے, آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو سینکڑوں باتوں کا رہنے کے خیال آتا ہے. حادثہ ایک ہو تو اس پر بولوں, حادثہ ایک ہو تو اس پر بولوں, سینکڑوں باتوں کا رہنے کے خیال آتا ہے. حضرت مولانا انتخاب صاحب نے مجھے امتحان گاہ میں کھڑا کر دیا. ہم سے جب انہوں نے پوچھا کہ عنوان بتا دو, میں کہا یار تو امتحان ہو گیا میرا, میں کیا بولوں گا, میں ایسے ہی بولتا ہوں اس لیے کہ کیا ہے کہ میں نے کہا بھارت کا ہر بندہ ڈاکٹر ہے تو میں بھی ڈاکٹر ہوں, بھارت کا نواسی ہوں میں بھی ڈاکٹر ہوں. اور ڈاکٹر جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ڈاکٹر جو ایک ہی دوا دے ہر مریض کو, ایک ہی دوا دے, صرف پیچیس کی سب کو دے رہا ہے, صرف پیچیس, وہ ڈاکٹر فیل ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے نا. اس لیے جیسے جیسے مریض ہو ویسی ویسی دوا رکھے, وہ بخار کی بھی رکھے, ملیریا کی بھی رکھے, ہے نا, پاؤں کے درد کی بھی رکھے, گھٹنوں کے درد کی بھی رکھے, تب وہ ڈاکٹر کی یار ایک ہی ڈاکٹر کے پاس چلے کہ سارا کام ہو جائے. تو میں اپنی تقریر میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر اس میں دیکھتا ہوں ایک ہی طرح کے مریض سب ہیں
تو اسی کی ڈوز دینے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جب دیکھتا ہوں کہ کئی طرح کے مریض ہیں تو کئی طریقے کی ڈوز دینا شروع کر دیتا ہوں۔ پھر حضرت مولانا انتخاب صاحب پہ ملو، بار بار مولانا مظفر کہتے تھے کہ میں عنوان سے تھوڑا الگ بول رہا ہوں، بار بار بیچارے کہتے تھے میں عنوان سے تھوڑا الگ بول رہا ہوں۔ تو اب کیا صحیح ہے، ہمارا عنوان تو ایک ہی عنوان ہے یار، مولا کی رضا، مولا کی رضا ایک ہی عنوان پر کلاس میں بولا جاتا ہے، ڈیلی بولتا ہوں، کیوں؟ ایک ہی عنوان پر کلاس میں بولا جاتا ہے، الحمدللہ وہاں ایک ہی عنوان پر بولا جاتا ہے، خاص عام مشترک اول پڑھا رہا تو اسی پر بولتا ہوں۔ اب ابتداء النص دلالت النص اشارت النص نہیں لاتا ہوں، اسی کو بولتا ہوں میں، لیکن یہاں پبلک کے جلسے میں تو سب پر بولا جائے گا۔ خیر میرا عنوان تھا کیا طالبان علوم نبویہ اور ان کا مستقبل کا لاہ عمل، تو تھوڑی گفتگو اس پر بھی ہو جائے، ٹائم بہت ہو گیا، مولانا امین الدین صاحب نے ہم کو بہت کم ٹائم دیا ہے، اپنا ہی کچھ لے لیا انہوں نے، ان کا حق ہے، یہ ہمارے بڑے اچھے طالب علم بھی تھے اور ہمارے بڑے اچھے دوست بھی تھے، ہمارے ساتھ مارکیٹ جانا، یہاں جانا وہاں جانا، اچھے دوست بھی تھے، ان کا حق تھا۔ تو دیکھیے ایسا ہے کہ ایک طالب علم، اس میں کتنے ایسے بچے ہیں ان کو اپنا لائے عمل، ان کو کچھ نہیں پتا ہے، کہاں پڑھ رہے ہو؟ پھانسی پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا بیٹا تھا نوری، اس سے پوچھتے تھے لوگ کہ کہاں پڑھتے ہو؟ مولوی پڑھ رہے ہیں، تو مولوی پڑھ رہے ہیں، مولوی پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسی ابھی کا کیا شعور ہے، کیا پڑھ رہے ہیں، ان کو ہم کیا لائے عمل بتائیں؟ ہاں جو باشعور ہیں، ابھی یہاں رابعہ تک کے لڑکے ہوں گے شاید، تو رابعہ میں بالغ ہو جاتا ہے کچھ تھوڑا آدمی، تو باشعور ہوتا ہے، تو ان کو میں ٹارگیٹ لے کر کے بول رہا ہوں کہ بھئی آپ کا مستقبل کے لائے عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا تو اپنے لیے ایک لائے عمل تیار کیجیے کہ ہم کچھ بھی کریں گے، یہ بہت بنیادی چیز ہے، ورنہ لما تقولون ما لا تفعلون ہو جائے گا۔ آپ خود ہی نہیں کر رہے ہو تو پہلے اپنے لیے لائے عمل تیار کیجیے کہ میں کیا کیا کروں گا، ڈائری لکھیے، میں کیا کیا کروں گا فارغ ہونے کے بعد، مجھے کیا کیا کرنا ہے بھوش میں، مستقبل میں مجھے کیا کیا کرنا ہے، اس کو لکھیے آپ کہ ہمارا لائے عمل کیا ہے۔ تو آپ کا لائے عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر بڑے کی عزت کریں گے، چھوٹے پر شفقت کریں گے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرض عائد کیا ہے اس کو ہم اگنور نہیں کریں گے، کم از کم فرض کو اگنور نہیں کریں گے، باقی رہ گیا سنت، فرض اور واجب کو اگنور نہیں کریں گے، اتنا تو عہد ہونا چاہیے۔ سنت کو اگنور کرنا کیسے میں بولوں؟ آپ کا تو فرض یہ بنے گا کہ آپ پڑھنے آئے نا کہ ہم فرض واجب اور سنت کو بھی کبھی بھی اگنور نہیں کریں گے۔ حاجی صاحب ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا وہ عمل کرتے تھے اس لیے کہ سنت، اور ہم لوگ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہے، وہ عمل کرتے تھے اس لیے کہ سنت ہے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ سنت ہے۔ مجھے اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر یاد ہے، آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ آپ لوگ تو نہیں گھبرے، پیچھے والے گھبرا رہے ہوں گے کہ ارے یار یہ سب ہم لوگ ہر دم سنتے رہتے ہیں، حضرت کیا ہے وہ اسٹیج والوں سے میں کہہ دیتا ہوں آپ لوگ چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر جب ایران اور عراق فتح ہو گیا تو یہ بزرگ صحابی تھے، تو کسی نے شاگردوں نے تلامذہ نے کہا کہ حضرت ایک مرتبہ آپ بھی چلیے عراق ایران گھوم آئیے، جیسے اب ہم لوگوں کا ایک اڈا ہو گیا کیا جمشید پور، تو اکثر کہتے ہیں امین الدین حضرت کبھی جمشید پور آئیے گھوم جائیے، مگر بس کٹیاؤں تھوڑی ہے یار کہ گھوماؤں، تو یہ اکثر بیچارے دعوت حضرت کبھی آئیے گھوم جائیے جمشید پور، مگر جمشید پور اچھا لگتا ہے مجھے، بامبے کا ٹکڑا لگتا ہے تو اچھا لگتا ہے، اور وہاں ہمارے دو بڑے خلص احباب ہیں، مختار صفی صاحب مسٹر بھائی اور ہمارے طاہر بھائی، ان سے بھی پرانے ہمارے ہیں، وہ ہمارے بہت پرانے بھکت ہیں، مطلب محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ چلیے تو ان سے بھی پرانے ہیں،
وہ ہم سے پتہ نہیں کیوں متاثر ہے، بہت بہرحال پتہ نہیں، تو ان سے بعد میں تعارف ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے ان کے تلامذہ نے کہا، وہ لوگ دورہ کرتے تھے، آتے جاتے تھے، حضور چلیے نا کبھی، ہم لوگ لے چلیں گے۔ تو تیار ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عمر تیار ہو گئے، آئے عراق، تو دیکھا کہ بڑا ڈیولپمنٹ ہے وہاں پہ، کھانے پینے کا کلچر، یہ وہ سب پہلے سے بھی ڈیولپمنٹ تھا، ایران وغیرہ کارن وغیرہ بنتی تھی، اچھے لوگ تھے، محل وغیرہ تھا، بلڈنگیں اتنی اچھی اچھی کہ کیسر و کسرا کا ایوان نہیں تھا نا، یہ سب تھا۔ تو دسترخوان لگا، بڑا خوبصورت دسترخوان لگا، تو اس کو جو حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ آئے تھے ان کے شاگرد لوگ بڑا غور سے دیکھ رہے تھے، خوبصورت ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہم لوگ بھی کسی کے گھر جاتے ہیں، کبھی کنڈلی دیکھتے ہیں، کسی کی کنڈلی دیکھتے ہیں، کسی کے باتھ روم میں جاتے، واش روم میں جاتے تو وہاں ٹوٹی ووٹی دیکھتے ہیں، ٹوٹی کیسی ہے، اور کبھی کبھی جھٹکے میں نہا کے آتے ہیں اندر سے، گئے استنجا کرنے، نہا کے کھول دیا کچھ، یہ حادثہ بھی ہوتا ہے بار بار، کدھر گھمایا جائے، کدھر کیا کیا جائے۔ صاحب ایک مرتبہ ایسی ایک صاحب کے ہاں آئے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، دبئی مارکیٹ کرنے جاتے تھے، ان کے گھر ٹھہرے، تو منجن میں اتفاق سے لے کر نہیں آیا تھا، تو ایک منجن کیا صاحب، پورا دانت چھلا گیا، بعد میں ملا، میں کہا بھیا منجن کیسا آپ رکھے ہیں، بڑا خوبصورت پیک تھا، میں نے سوچا اچھا، کہہ رہے حضرت وہ داڑھی بنانے والا تھا۔ تو جب نہیں دیکھے رہے گا تو کیا ہوگا، ہے نا؟ تو وہ پڑھے بھی ڈھنگ سے، ہم اس میں اب پڑھتے ہیں بہت دیر تک، اس کو پڑھتے ہیں کیا ڈیٹ کہیں لکھا ہے کہ نہیں، تب کرتے ہیں، کسی کا مطلب تو نہیں کرتے، تو اسے سبق مل گیا، پڑھ کے کرتے۔ تو جناب والا حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ سب لوگ دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ سرکار السلام کی بارگاہ میں کوئی ریشم کا رومال لا کر کے گفٹ کیا۔ اب ریشم کا رومال تو سرکار السلام نے ہاتھ میں لیا، تو ایسے تو کر رہے تھے، تو حضرت برا بن عازب بڑھے آگے کہ سب تھوڑا دیکھے، تو برا بن عازب بھی لے کر کے بہت نرم ہے، بہت اچھا، ایسے کہا ہوگا، میرے آ کر فرمایا حذیفہ بڑا اچھا لگتا ہے، کہا، تو حذیفہ نے کہا کہ برا بن عازب نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، کہا سنو، معاذ بن جبل کے بیٹھے تھے، معاذ بن جبل سب جھکائے بیٹھے تھے، کہا ان کا رومال جو وہاں ملے گا جنت میں، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت، رسول اللہ ایسے پیشن گوئی فرما دیتے تھے۔ برا بن عازب سے کہا کہ تم اس کو دیکھ کر بڑا حیرت میں ہو، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت جنت میں معاذ بن جبل کے رومال۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر آئے تو دسترخوان لگا، کھانا وغیرہ سب لوگوں نے کھایا، کھانا کے بعد دانے گر جاتے ہیں نا، تو کچھ دانے ہاتھ سے نہیں آ رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی زبان سے اٹھانا شروع کر دیا، ایک ایک دانہ اٹھانا شروع کر دیا۔ تو وہ عراق والے ہنسنے لگے، مسکرانے لگے کہ عرب والے ہیں صاحب، جیسے آپ کہیں کہ ارے پورنیہ والے ہیں صاحب، کہیں سے خیندہ ہے، یہ کٹیہار والے ہیں یا وہاں والے ہیں بیچارے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے طنز کیا کہ ارے عرب کے لوگ ہیں، کھانا نہ تو پاتے نہیں ڈھنگ سے سب، تو آج یہ زبان سے اٹھا رہے ہیں، کانوں تک آواز پہنچ گئی، جلال میں آئے حضرت عبداللہ بن عمر، فرمایا نترک السنہ لہؤلاء الحمقاء، کیا میں سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کی بنیاد پر؟ نترک السنہ لہؤلاء الحمقاء، کیا میں سنت کو ترک کر دوں ان احمقوں کی بنیاد پر؟ حمقا، حمیق کی جمع حمقا، الف مقصورہ کے ساتھ، حمیق کی جمع حمقا، میں کیا ان احمقوں کی بنیاد پر سنت پر عمل کرنا چھوڑ دوں؟ تو ہمارا حال تو واقعی بڑا عجیب ہے، وہ لوگ عمل کرتے تھے اس لیے کہ یہ سنت ہے، پکڑے رہتے تھے اس لیے کہ سنت ہے، اور ہم چھوڑے رہتے ہیں اس لیے کہ سنت ہے، بڑا فرق ہو گیا۔ اس کے بعد چکر میں ہے کہ ابابیل نازل ہو جائے، ابابیل آ جائے مدد کرنے کے لیے، فرشتے نازل ہو جائیں، بڑا فرق ہے زمین آسمان کا ہم نے اور صحابہ کرام نے، اور رسول اللہ نے اسی وقت بڑا فرق بیان کر کے واضح کر دیا تھا، یہ میرے صحابہ ہیں، کچھ نہ پڑھیں، یہ ایک مٹھی جو ان کا
بعد میں آنے والی قوموں کے احد پہاڑ برابر سونے کے صدقہ کرنے پر بھاری پڑ جائے. ایک مٹھی جو جانتے ہیں, ایک مٹھی جو بھی اب نہیں ملتا ہوگا, ایک مٹھی جو احد پہاڑ 6 کلومیٹر کا پہاڑ 6 میل کا, اتنا سونا صدقہ کرنے پر صحابہ کا ایک مٹھی جو. میں کبھی کبھی کہتا ہوں یار اتنا بھاری سونا جب صحابہ کے ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا, تو یہ بندہ اپنا مقابلہ پیغمبر سے کیسے کرنے لگے؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. میرے عزیز طلبہ, تو آپ کو اپنے بارے میں لائے عمل تیار کرنا ہے. اب حضرت مولانا انتخاب صاحب صدر المدرسین سے گزارش کروں گا, سب کو ان کا لائے عمل بتا دیجیے انفرادی طور پر. تمہارا لائے عمل کیا ہوگا, بلکہ لکھ دیجیے کہ یہ تمہارا لائے عمل ہے, مستقبل کا تمہارا یہی لائے عمل ہے. پہلے خود سدھرو تب جا کر کے دوسروں کو سدھار پاؤ گے. پتہ چلا خود تو لائے عمل کچھ ہے نہیں, قوم کے لیے لائے عمل لے کے جا رہے, قوم کے لیے لائے عمل لے کے جا رہے. جی نہیں, قوم کے لیے لائے عمل کی ضرورت نہیں, اپنا سدھر جاؤ. اپنے لیے اگر تمہارا, تم کو دیکھ دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ نمازی بن جائیں گے یار, تم کو دیکھ دیکھ کر کتنے لوگ روزہ رکھنے لگیں گے, نیک بن جائیں گے. اس لیے اپنی باڈی پر, اپنی زندگی پر لائے عمل تیار کرو, اپنے اوپر لائے عمل تیار کرو. خود نہیں ہو, میں نے جنازے کتاب الجنائز سے ایک سبق سیکھا کہ سب سے پہلے اپنے کو کلین کرنا ضروری ہے. دعائے جنازہ اس میں کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائے بھائی, ہاتھ اٹھاؤ. اچھا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو یاد ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا. کیا کبھی غور کیا آپ نے پہلے زندے کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ آئے ہیں مردے کے لیے, مردہ بھی کیا کہے گا, آئے سب میرے لیے, پہلے اپنے کام کر رہے ہیں. اللہم اغفر لحینا, اس کے بعد آیا ہم میتنا. میں نے اس پر غور کیا جب, تو میں نے کہا شاید یہ راز ہے, لاجک یہ ہے کہ پیغمبر یہ دعا بتا کر کے یہ بتانا چاہتے پہلے خود تو کلین ہو جاؤ, پہلے خود تو گناہوں سے صاف ستھرے ہو جاؤ. جب خود تم گناہوں سے صاف ستھرے ہو جاؤ گے, اب مردے کے لیے دعا کرو گے تو اللہ کریم اسے قبول فرمائے. خود ہی گناہوں میں لت پت رہو گے اگر, تو کھا کسی کے لیے دعا کرو گے؟ اللہم اغفر لحینا, یہ کہہ کر کے ہر مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے, مولا ہمارے زندے کو بخش دے, ہمارے زندے کو بخش دے. یہ بھی کہتے ہیں ہمارے زندے کو بخش دے, ہمارے زندے کو بخش دے. سب ایک طرف سے کہتے ہیں ہمارے زندہ کو بخش دے, ہمارے زندہ کو بخش دے, ہمارے زندہ کو بخش دے. اتنے لوگ کہہ رہے ہیں, اللہ راضی ہو جائے گا اور سب کو کلین کر دے گا. اب اس کے بعد بولو وہ میتنا, ہماری مردے کو بھی بخش دے. تو ایک اچھا میسج بھی لے کے جائے گا کہ بڑے کلین لوگ آئے تھے ہمارے یہاں. مردہ ایک اچھا میسج لے کے جائے گا کہ ہماری